ایک ایسے صحابی جن کو دین اسلام قبول کرنے کی وجہ سے بے تحاشا مارا جاتا، سینے پہ پتھر کی چٹان رکھ کر عرب کی تپتی زمین پر لٹا کر ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا جاتا، مارنے والے تشدد کر کر کے اکتا جاتے، مگر اس صحابی کی زبان سے صرف احد احد کے الفاظ نکلتے۔ آخر اس صحابی کے دل میں اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ محبت کیوں آئی کہ دنیا کا ہر مظالم برداشت کرنے کے باوجود نبی علیہ السلام کا کبھی دامن نہ چھوڑا؟ پھر اس صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سے کون سا مرتبہ دنیا ہی میں عطا کیا گیا، اور جنت کے اندر اس صحابی کا مقام کیا ہوگا؟ تو چلیے جانتے ہیں اس ویڈیو کے اندر۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا، نبوت ملنے کے 3 سال تک نبی علیہ السلام خفیہ طور پر دعوت کا کام کرتے رہے، لیکن اس خفیہ دعوت میں حضور کے چند صحابہ جیسے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لا چکے تھے۔ انہی میں سے ایک صحابی حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو اسلام کے ابتدائی دنوں میں چھپ کر مسلمان ہو چکے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ 571 عیسوی کو مکہ مکرمہ کے اندر پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام رباح اور آپ کی والدہ کا نام حمامہ تھا۔ حضرت بلال کا خاندان اصل میں نوبہ سوڈان کے شمال اور مصر کے جنوبی علاقے سے تھا۔ حضرت بلال کے والدین حبشہ کے ان غلاموں میں سے تھے جن کو نوبہ کے تاجروں نے مکہ معظمہ کے سرداروں پر فروخت کر دیا، اس لیے حضرت بلال کی پیدائش مکہ معظمہ کے اندر ہوئی۔ پیدائش کے بعد والدین کی طرح حضرت بلال بھی بچپن ہی سے امیہ بن خلف کے غلام بن چکے تھے۔ حضرت بلال کا قد لمبا، جسم دبلا، رنگ سیاہ کالا، جھکی ہوئی کمر، لمبے اور برے بال اور چہرہ ملائم و نازک تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیگر صحابہ کی طرح اسلام کے ابتدائی دنوں میں سب سے زیادہ تکالیفیں برداشت کیں، حتیٰ کہ اگر یہ کہا جائے کہ حضرت بلال کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے سب سے زیادہ تکالیفیں دی گئیں تو یہ بات غلط نہ ہوگی۔ حضرت بلال امیہ بن خلف کے ہاں بکریاں چرایا کرتے تھے۔ حسب معمول جب ایک دن آپ غار حرا کے قریب بکریاں چرا رہے تھے تو آپ کو ایک آواز آئی، اے چرواہے، کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ حقیقت میں یہ آواز دینے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو اپنے دوست حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ غار حرا کے اندر موجود تھے۔ جب حضرت بلال نے یہ آواز سنی تو آپ غار کے قریب چلے گئے اور عرض کیا، جناب میری بکریوں میں کوئی بکری دودھ دینے والی نہیں، اس لیے میں معذرت خواہ ہوں کہ میں آپ کی تمنا پوری نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ نے فرمایا، اگر تو اجازت دے تو ہم ایک بکری کو دیکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ دودھ مل جائے۔ حضرت بلال نے عرض کیا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ دیکھ لیجئے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اجازت دینا تیرا کام تھا اور بکریوں کے تھنوں میں دودھ بھر دینا اللہ پاک کا کام ہے۔ جب بکری حضور کی خدمت میں پیش کی گئی تو رسول اللہ نے اللہ کا نام لے کر تھنوں کو ہاتھ لگایا تو فوراً سے اس بکری کے تھنوں میں دودھ بھر گیا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت بلال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرویدہ ہو گئی، کیونکہ حضرت بلال یہ جان چکے تھے کہ یہ شخص کوئی عام شخص نہیں، یہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس دن کے بعد حضرت بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے لگے، مگر ابھی تک آپ کے مالک امیہ بن خلف کو اس بات کا علم نہ تھا کہ حضرت بلال نبی علیہ السلام سے ملتے ہیں۔ حسب معمول ایک دن حضرت بلال حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور ارشاد فرمانے لگے، اے بلال، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو اس پر حضرت بلال فوراً بول پڑے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور وہیں کھڑے کھڑے حضرت بلال نے اسلام قبول کر لیا۔ پہلے پہل تو حضرت بلال نے دیگر صحابہ اکرام کی طرح اپنے ایمان کو چھپا کر رکھا، مگر گھر کے اندر بعض مرتبہ آدھی رات کو حضرت بلال کچھ ایسے اعمال کرتے جن کی وجہ سے امیہ بن خلف کو حضرت بلال پہ شک ہوا۔ ایک دفعہ آدھی رات کو امیہ بن خلف نے حضرت بلال پہ نظر رکھی تو اس کو یقین ہو گیا کہ بلال بھی بددین یعنی مسلمان ہو چکا ہے۔ چنانچہ اس نے دیگر سرداروں کے ساتھ مل کر حضرت بلال پر تشدد کرنا شروع کر دیا۔
دوستو احادیث کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب حضرت بلال نے اسلام قبول کر لیا تو آپ کا مالک آپ کو صحرا کی گرم دھوپ میں لٹا کر اوپر پتھر کی بڑی بڑی چٹانیں رکھ دیتا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر بے تحاشا مارا جاتا کہ آپ لہو لہان ہو جاتے، مگر پھر بھی آپ کی زبان سے صرف یہی الفاظ نکلتے، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ حضرت بلال کو ابو جہل، امیہ بن خلف دوسرے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس قدر مارتے کہ اکثر آپ بے ہوش ہو جاتے۔ اکثر حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال کے آپ کو مکہ کے اوباش لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا جو آپ کو مکہ کی گلیوں کے اندر گھسیٹتے اور پتھر مارتے۔ اسی طرح ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کے پاس سے گزرے جب آپ کو تکلیف دی جا رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئی۔ حضور جب حضرت ابوبکر صدیق کے پاس پہنچے تو ارشاد فرمانے لگے، اگر میرے پاس بلال کو خریدنے کے لیے کچھ رقم ہوتی تو میں بلال کو ضرور خرید لیتا۔ جب حضور کے دل کی خواہش حضرت ابوبکر صدیق نے سنی تو آپ فوراً سے ابو جہل اور امیہ بن خلف کے پاس گئے۔ صدیق اکبر نے ان دونوں سے فرمایا کہ بلال کو میرے ہاتھوں فروخت کر دو۔ امیہ کہنے لگا، میں بلال کو فروخت کر دوں گا اگر آپ اپنا ایک غلام فستاد رومی مجھے دے دو اور اس کے ساتھ 40 اکیہ سونا بھی۔ چنانچہ حضرت ابوبکر نے امیہ کی یہ دونوں شرطیں قبول کر کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید لیا۔ پھر صدیق اکبر نے حضرت بلال کو 28 سال کی غلامی سے رہائی دلا کر آزاد کر دیا۔ ہجرت کے بعد مدینہ میں سب سے پہلے جب مسجد نبوی تعمیر کی گئی تو نبی علیہ السلام نے حضرت بلال کو اذان دینے کا ذمہ سونپا۔ آپ کی آواز اتنی دل فریب تھی، جب بھی حضرت بلال اذان دیتے تو لوگ اپنا کام چھوڑ کر مسجد کا رخ کر لیتے۔ 8 ہجری کو جب مکہ فتح ہوا تو خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا، اے بلال، کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دو۔ اذان کا یہ مبارک سلسلہ حضور کی حیات مبارکہ تک اسی محبت اور عقیدت کے ساتھ جاری رہا۔ پھر 11 ہجری میں جب نبی علیہ السلام کا انتقال ہوا تو حضرت بلال کا مدینہ میں رہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہو چکا تھا۔ چنانچہ اس کے بعد آپ نے اپنی تمام زندگی جہاد کے اندر گزار دی۔ پھر 680 عیسوی میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 60 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کو دمشق کے اندر دفن کر دیا گیا۔ دوستو حضرت بلال دمشق کے اندر دفن ہیں، لیکن قیامت کے دن حضرت بلال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی جانب سے سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ پھر جب تمام جنتی لوگ جنت کی طرف چلیں گے تو سب سے آگے نبی علیہ السلام کی سواری کی لگام حضرت بلال پکڑ کر جنت کی جانب چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت بلال پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ دوستو اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔